سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 14 دسمبر بروز منگل بعد نماز عشاء 2021 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 142 پر مشتمل ہوگا۔ آپ دعا فرمائیں رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل یہ بیان ہوا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نکل آئے بنی اسرائیل کو لے کر، راستے میں انہوں نے ایک قوم کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو کہا ہمارے لیے بھی ایسا ہی معبود بناؤ جیسا یہ خدا بنا کے بیٹھے ہیں معاذ اللہ۔ اس کا جواب دیا اور انہیں احساس دلایا کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑا جا رہا تھا، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، تم رب کی طرف سے بہت کھلی آزمائش میں تھے، عظیم ابتلا میں تھے، اللہ نے تمہیں نجات دے دی ہے۔ ان کو چھوڑا اور خود حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کو وادی سینا میں، وادی تیہ میں چھوڑ کر گئے طور پہاڑ پر۔ اللہ نے بلایا کہ آؤ میرے موسیٰ، آ کر 30 راتوں کا اعتکاف کرو۔ کتنی راتوں کا جی؟ 30 راتوں کا۔ تو 30 راتوں کے بعد پھر ہر رات تختی ملتی تھی شام کو۔ اب تختیاں تو 40 تھیں، تو راتیں کتنی؟ تو سارے تو بولو، راتاں تھوڑے نال زیادہ نے، تسی بولو کتنی تھی؟ 30۔ تو اس کو قرآن کہہ رہا ہے وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 30 راتوں کا۔ کتنی؟ 30 راتوں۔ وہ روزانہ روزہ رکھتے تھے، شام کو افطار کرتے تھے، مگر جب 30واں روزہ تھا تو پہلے مسواک کر لی۔ مسواک وہاں منع تھی، بولو ان کے روزے میں مسواک ہے، کیونکہ وہ جو معدے کی خالی رہنے کی وجہ سے مہک اڑتی ہے نا روزے دار کی، وہ اللہ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے موسیٰ، تو نے وہ خوشبو ضائع کر دی مسواک کر کے، لہذا ایسا کرو کہ 10 راتیں اور پوری کرو۔ بولو 10 راتیں اور پوری کرو۔ تو 40 کا عدد یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 30 راتوں کا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور مکمل کیا اسے مزید 10 راتوں سے، مکمل کیا اسے مزید 10 راتوں سے۔ مولوی اتے ویخ بھائی، اتے ویخ، اور سبحان اللہ کیا کر تو بھی نال۔ اچھا جی، مکمل کیا اسے، تو بھی بولنا سبحان اللہ چھڑ نال بول، مکمل کیا اسے، وہ اصل ٹن بائی ٹن ہویا پہ ہے، کھلی ہے سبحان اللہ۔ اچھا جی، تو فرمایا وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، سو پوری ہو گئیں اس کے رب کی میعاد یعنی 40 راتیں۔ اب پوری ہو گئیں، یہ 40 کے عدد میں بڑی برکت ہے جناب۔ نہیں سمجھے ہو، لوگ کہتے ہیں کہ 40واں کہاں ہے، ان سے کہہ دو کہ یہ دیکھو فتم میقات ربہ 40 لیلۃ، اللہ کہتا ہے 40 راتیں پوری ہو گئیں۔ اور حضرت عمر نے جب کلمہ پڑھا تو 39 مسلمان تھے، 40واں حضرت عمر ہے۔ پوچھتے ہیں نا لوگ 40واں کدھر ہے، اس کو کہو جی 40واں حضرت عمر ہے۔ 40واں کون ہے؟ عمر ہے۔ تو 40 کے عدد میں بڑی برکت ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ نبی تو وہ پہلے ہی ہوتا ہے، مگر اجازت اعلان کی اور کام کی اور امور کی انجام دہی کی وہ 40 سال میں اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو 40 میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو 40 دن اور رات
اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حکمت پیدا فرما دیتا ہے. تو یہ 40 راتیں جناب پوری کر دی. اور پھر راتوں کی بات آ رہی ہے. بولو کس کی؟ اب وقال موسیٰ لأخیہ. اب دیکھو راتوں کا مسئلہ بعد میں تھا اور جانا پہلے تھا، پر اللہ نے راتوں کا ذکر پہلے کیا ہے، جانے کا ذکر بعد میں کیا ہے. کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلنے لگے، وقال موسیٰ لأخیہ ہارون، اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ اخلفنی فی قومی، کہ تو میرے بعد میرا خلیفہ ہے. بولو تو میرے بعد میرا، نہیں سمجھے ہو؟ تو میرے بعد میرا. اب یہاں سے شیعہ استدلال کرتے ہیں کہ ہارون بھائی تھا حضرت موسیٰ کا، اور بعد میں خلیفہ کون بنا؟ ہارون. تسی بولو گے یا میرا حساب لینا ہوں یہ بیان کرنا ہوں کہ نہیں ہوں؟ نال بولیا کرو. بھائی حضرت ہارون تھے بھائی، اور بعد میں خلیفہ کون بنے؟ حضرت ہارون. بھائی کو چھوڑ دو، حضرت وہ تو پہلے طے ہو گیا کہ بھائی تھے. اب آپ سے بھائی ہونا نہیں پوچھ رہا، اب آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ خلیفہ کون بنا ہے. تو یہاں بھائی نہیں آئے گا، یہاں حضرت ہارون آئے گا، کیونکہ بھائی کی بات تو میں نے کر دی پہلے. آپ پھر بھی بھائی والا جواب دیتے ہیں، ہارون والا نہیں دیتے. بات سمجھا کریں اور توجہ بھی ادھر رکھا کریں، نہیں تو 4-5 اور گھٹ جاؤ تاکہ توجہ پوری ہو جائے نا. جتنے بندے تھوڑے ہوتے ہیں توجہ زیادہ ہوتی ہے، اور جتنا زیادہ ہوتا ہے توجہ، تو آپ یا تو توجہ پوری کریں یا 10-15 اور گھٹا دیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت ہارون بھائی تھے حضرت موسیٰ کے، اور ان کو خلیفہ بنایا. تو خلیفہ کن کو بنایا؟ ہارون علیہ السلام کو. اب یہ شیعہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک پر جاتے ہوئے راستے میں مولا علی سے فرمایا، اے علی تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھا. تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھا. یہ چونکہ حضرت موسیٰ کو حضرت علی کو پیچھے چھوڑ دیا نا، تو حضرت علی سے رہا نہ گیا، وہ بھی پیچھے سے چل پڑے. راستے میں ملاقات ہوگی، کہا علی میں نے تو تجھے مدینہ میں چھوڑا تھا. تو کہنے لگے مولا علی پاک کہ یا رسول اللہ، آپ نے مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ دیا، میرا بھی تو جہاد کرنے کو دل کرتا ہے. تو اس پر حضور نے فرمایا، علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھا؟ جیسے موسیٰ کے لیے. تو یہاں سے شیعہ کہتے ہیں کہ علی خلیفہ پھر کون بنا؟ ہارون موسیٰ کے بعد. تو اب جب فرمایا تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، تو پھر خلیفہ کس کو ہونا چاہیے نبی کے بعد؟ حضرت علی کو. تسی پٹھا ہی بولے. میں بات شیعوں کی کر رہا ہوں، آپ کی نہیں کر رہا. یہ ہماری ہے کہ حضرت ابو بکر خلیفہ ہے، میں شیعوں کی دلیل دے رہا ہوں. اج ہو کی گیا تو خیر ہے، سارے پٹھے پاسے چڑھنا لینا ہی پٹھیاں ہوئی ہیں بھیا نے. میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی شیعوں کا استدلال، آپ کی بات نہیں کر رہا. آپ تو سنی مسلمان ہیں، آپ نے تو مولا ابو بکر کا نام لینا، پر اس کی بھی تو بات کرو جو یہ دلیل دے رہا ہے. کل کو پھنس جاؤ گے تو پھر کیا کرو گے کہ حضرت ہارون کے بعد موسیٰ کے بعد خلیفہ ہارون، وہ بھائی تھے. تو جو نبی نے فرمایا تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، تو اب نبی کے بعد خلیفہ کس کو ہونا چاہیے؟ تو ہم نے کہا کہ بھائی حضرت موسیٰ نے سیدنا ہارون کو زندگی میں خلیفہ بنایا ہے، باقی رہی مرنے کے بعد تو حضرت ہارون تو ان کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے تھے، ان کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے تھے. تو وہ جو حضرت علی کو فرمایا کہ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے ہارون ہے، وہ اسپیسیفک فرمایا کہ جب موسیٰ جاتے تھے تو ہارون کو پیچھے کھڑا کر دیتے تھے، اب جب میں جا رہا ہوں تو تمہیں پیچھے کھڑا کر دیا ہے. باقی رہی وفات کے بعد تو وہ تو پہلا ابو بکر صدیق آیا ہے، اور ان کے ہاتھ پر مولا علی نے خود بیعت فرمائی ہے. اب جو ان کی پہلی خلافت کا منکر ہے وہ مولا علی کا بھی منکر ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب آگے چلتے ہیں. اے میرے بھائی ہارون، تو بن خلیفہ میرا فی قومی، اپنی تیری میری قوم میں، وَأَصْلِحْ، اور ان کی اصلاح کرنا. بولو ان کی کیا کرنا؟ اصلاح کیسے ہوتی ہے؟
کہ جو اگلا کرتا رہے ہم کہیں ٹھیک ہے. یہی اصلاح ہے نا. اس لیے پیر اچھے لگتے ہیں اور روکتا ٹوکتا ہی نہیں. سال بعد پیر آتا ہے ماشاءاللہ دیہڑی شاڑی لا کے اور تمہیں خوش کر کے جنت دیا ٹکٹاں دے کے چلا جاتا ہے. تو چنگا کیوں نہ لگے. برا تے مولوی لگتا ہے جہاں روزانہ روکا ٹوکی کرتا ہے, جہاں کہندا گلا نہ کرو, بولو گلا, جہاں کہندا مسیطے انج بہنا ہے, جہاں کہندا مسیطوں کھ بھی چوک کے باہر لے جاؤ. یہ کیویں چنگا لگے بیچارہ. پر اللہ یہ حسن خود بیان فرما رہے ہیں کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, کہ اودے نالوں سونا کون ہے جیڑا تانوں اللہ وال بلاوے, جیڑا تانوں اور اگے کی یہ وَعَمِلَ صَالِحًا اور تانوں نیک عملہ وال بلائے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. ہاں وَعَمِلَ صَالِحًا, اودے نالوں سونا کون ہے جیڑا تانوں اللہ وال بلائے اور سونے عملہ وال بلائے. تو میرے بھائیو اصلاح یوں نہیں ہوتی کہ میرا منڈا جو کری جائے میں آکھا واہ جی واہ 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 فسا بڑی گل ہے بڑی کمال ہے تے ستا پیا ہوئے, آج یہ انج ستا کل نو بستر لے آئے گا, اگے اور کام ود جائے گا. تو روکا ٹوکی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گھر میں کوڑا لٹکا کے رکھتے تھے اور گھر والے پوچھتے تھے یہ کس لیے. فرمایا جو میرے گھر میں اللہ کی نافرمانی کرے گا عمر کا کوڑا بولے گا. بولو عمر کا. تو میرے بھائیو اصلح, ان کی اتباع کرنا. ولا تتبع سبیل المفسدین, اور تم فسادیوں کے پیچھے نہ چلنا. بولو فسادیوں کے پیچھے, ذرا زور سے بولو جی, فسادیوں کے پیچھے. حاجی صاحب نکتہ سمجھ آ گیا جی. فسادیوں کے پیچھے نہیں چلنا, جو فساد کرنا چاہے ان کے پیچھے نہیں چلنا. اب یہ اگلی بات ہے کہ وہ آپ کو ایک بات بتاؤں بڑی کمال کی, چلو یاد آ گئی. ابو جہل کا خاندان تو آپ کو پتہ ہے قریشی تھا, ہاشمی تھا نا, چچا لگتا تھا. تو ان کی ایک قبیلہ تھا قریشیوں کا, قبیلہ بنو مخزوم. کیا قبیلہ تھا جی؟ اس کی ایک عورت تھی فاطمہ مخزومی, اس نے چوری کر لی. اس کو چوری چکاری کی عادت تھی. اس نے جب چوری کر لی تو وہ چوری تھوڑی سی بڑی تھی اور ثابت ہو گئی, اور اس نے اقرار بھی بولو میرے نبی نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹو. یہاں سے کاٹا جاتا ہے, یہ یہاں سے ہاتھ کاٹو. اب وہ قریشیوں کی شاخ تھی اور وہ بڑے امیر تھے, اس گھرانے کی عورت تھی, بس یہ عادت تھی اس کو کر بیٹھی. اب وہ کہے بھئی حضور سے کون اس بارے میں بات کرے, فیصلہ تو ہو گیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیا تھا. یاد ہے کسی کو کیا نام تھا ان کا؟ زید بن حارثہ. ٹھیک ہے, ان کو شروع میں تو زید بن محمد کہا گیا. یہ زید بن حارثہ تو جنگ موتا میں شہید ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا بیٹا تھا اسامہ بن زید. ان سے حضور بڑا پیار کرتے تھے جیسے پوتوں سے پیار کیا جاتا ہے, پوتا ہی سمجھتے تھے حضور, اور تھا بھی ایسے ہی. 16-17 سال ابھی ان کی عمر تھی. ان کو وہ سارے سرداروں نے کہا کہ یار اسامہ تیری بڑی حضور پیار کرتے ہیں, اب پیار کا مطلب بھی سمجھ لو. یا تو بے وقوفوں والا جانوروں والا پیار کرتے ہیں لوگ, اولاد سے یقین کریں, اور اپنے ہاتھوں سے اولاد کو بگاڑ رہے ہیں, جہنم کا بالن بنا رہے ہیں. اب یہ پوتے کے درجے پر ہے حضور کے, بڑا پیار حضور کو. یہ گیا مسجد نبی میں اور کہنے لگے یا رسول اللہ وہ نا اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے, بڑا معزز قبیلہ ہے, چلو وہ کوڑے شوڑے لگا کے کام ختم کر دیا جائے. اوئے ہوئے ہوئے میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات تو ان کو وہیں فرمائی حضرت اسامہ کو, اور وہ کیا تھی سن لو. اتشفع فی حد من حدود اللہ تعالی, فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ, کیا تو اللہ تعالیٰ کی حدوں میں سے ایک حد کو ختم کرنے کی سفارش کر رہا ہے؟ یہ تیری تربیت ہے, اس لیے میں تجھ سے پیار کرتا ہوں کہ تو اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اللہ کی حد کے مقابلے میں سفارش لے کر آیا ہے. اور پھر فرمایا جمع کرو سب کو, اور میرے نبی ممبر پر آئے, اور ممبر پر آ کر فرمایا سنو, پہلی قومیں اس لیے برباد ہوئی ہیں
کہ ان میں جب کوئی غریب چوری کرتا تھا تو پورا پورا انصاف ہوتا تھا، اور جب کوئی امیر کرتا تھا تو قانون بدل جاتے تھے، لہذا وہ قومیں برباد ہوئی اس وجہ سے۔ فرمایا سنو، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا او کما قال، فرمایا یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے میں محمد اس کے بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ بولو میں محمد اس کے بھی ہاتھ ہے۔ اس کو تربیت کہتے ہیں، بولو نا۔ اپنی بیٹی کا نام لے دیا، تو بیٹوں پہ سختی کرتا ہے، تو بیٹیوں پہ سختی کرتا ہے، تو میں نے کہا ہم ان کے کنڈکٹر بن جائیں، جو یہ کرتے جائیں ہم پیچھے پیچھے نعرے لگاتے جائیں۔ تو سنیے، آپ نے یہ فرما دیا تو اس کا اصل مطلب ہے قانون پر عمل درآمد کرنا۔ بولو قانون پر۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو ایک سامری نے کیا کام کیا؟ وہ سامری کا نام بھی موسیٰ ہی تھا۔ کیا نام تھا؟ موسیٰ بن زفریہ۔ وہ بڑا منافق آدمی تھا۔ اور جب نکلے نا دریا سے تو جبریل امین بھی ساتھ تھے، اور وہ گھوڑے پر سوار تھے، تو جہاں جہاں ان کا گھوڑا قدم اٹھاتا تھا نیچے سے سبزہ اگاتا تھا۔ جب یہ فرشتے کے گھوڑے کی برکت ہے تو سوچو اللہ والوں کی کتنی برکت ہوگی۔ جو وہابیوں کو سمجھ نہیں آ رہی، اس نے وہ مٹی اٹھا لی۔ بولو وہ مٹی۔ اور یہ قبطی جب اس سے بنی اسرائیل والے جب نکلے فرعونیوں سے تو انہوں نے کافی زیورات وغیرہ ان کے اٹھا لیے، ساتھ سوت لے آئے یا پہلے سے مانگے ہوئے تھے، وہ دینے کی مہلت ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا یہ سارے پھینک دو، ان کا کوئی زیور ہم نے استعمال ہے۔ وہ جو زیور پھینکے ہوئے تھے نا، اس کو اس سامری نے، جادوگر نے اٹھایا اور ایک بچڑے کا بت بنایا، اس میں وہ مٹی ڈالی تو وہ ٹی ٹی کرنے لگ پڑا، اس کی آواز نکلی تو کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام تو طور پہاڑ پہ تھے، کہنے لگا یہ کس خدا کا انتظار کر رہے ہو؟ یہی تمہارا خدا ہے، دیکھو اس سے آواز نکل رہی ہے۔ تو وہ جناب لگ پڑے اس کی پوجا کرنے۔ اب جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو دیکھا کہ بچڑے کی پوجا ہو رہی ہے۔ بولو بچڑے کی۔ تو وہ آئے جلال میں۔ اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ بڑا کیا ہوتا ہے اور اصلاح کیسے ہوتی ہے۔ یہاں سے پکڑا ہارون علیہ السلام کی، دوسرے ہاتھ سے پکڑا سر کے بالوں کو، گھسیٹنا شروع کر دیا۔ کیا خیال ہے؟ کہو گے کہ حضرت موسیٰ کو معاذ اللہ طریقہ ہی نہیں آتا تھا، تمیز نہیں تھی، اخلاق نہیں تھے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، نقل کفر نباشد۔ کوئی ایسا کہہ سکتا ہے؟ آپ کی تھوڑی سی کوئی بات کر دے، آپ کہتے ہیں یہ کیڑا مولوی ہے جی، سانو ڈانٹ چھڑیا، سانو ہی سیدھا ہو گیا ہے۔ میں کہا جی تسی ہے کی ہو؟ مسیح نمازی بن کے آئے ہو یا فرعون بن کے آئے ہو؟ اگر فرعون بن کے آئے ہو تو کرو گسا، جے نمازی بن کے آئے ہو تو جنہوں اگے کھڑا کیتا جے انہوں کادے واسطے کیتا جے؟ اسے واسطے کو تانوں دین سکھائے۔ بولو دین ہے۔ اور یہ احسان مانو اس کا کہ وہ تمہیں سکھا رہا ہے، نہ سکھائے تو خود بھی جہنم میں، تمہیں بھی جہنم میں، خود بھی ڈوبا اور تمہیں بھی لے ڈوبا۔ تو ایسے مولویوں کو کیا کرو گے؟ شکریہ ادا کرو ان لوگوں کا جو آج کے دور میں ہمیں کوئی سچی بات بتا دے، ہمیں جو نصیحت کر دے۔ اس کے تو پاؤں دھو کے پینے چاہیے بھائیو، سر پہ اٹھا کے اس کو لے کے چلنا چاہیے کہ یہ بہت بڑا احسان کر رہا ہے۔ اور اللہ پوچھ رہا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو تمہیں اللہ کی باتیں بتائے اس سے سونا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں نے نہیں بنایا، تم نے کہاں سے لے لیا؟ اور اسی کو سونا مانو، اسی کی قدر کرو جو تمہیں صبح شام اللہ کے دین کی باتیں بتا رہا ہے۔ بہرحال وہ یہ گھسیٹ رہے ہیں، شفقت میں کمی، بولتے جاؤ نا، نبی کی عزت میں بھی نہیں بولو گے، اور عزت میں کمی، محبت میں کمی، اخلاق میں کمی، پر تربیت اسی کو کہتے ہیں۔ بولو تربیت ہے۔ جب وہ ہلاتے ہیں تو پھر مکھن نکلتا ہے جناب۔ بیٹھے بیٹھے دودھ سے بھی مکھن ہے، مکھن تو اس کے اندر ہے، پر رگڑے پہ رگڑا دے کے پھر نکلتا ہے۔ ایسے نکلتا جو رگڑے کھاتے ہیں الحمدللہ وہ بن کر دنیا کے سامنے ستارے بن کر چمکتے ہیں، ان سے پھر پوری دنیا روشنی حاصل کرتی ہے۔ اور جو رگڑے نہیں کھاتے، بدماشیاں دکھاتے ہیں، یہاں بھی ناکام ہیں، آگے بھی۔
تو وہ آگے سے بھائی کیا کہہ رہا ہے چھوٹا. جی جی ہاں اب اگلا ضرب بتاؤں, اگلا ضرب کہ بڑا سختی کر رہا ہے, چھوٹا کیا کر رہا ہے, یبن امہ, کہو نا سبحان اللہ. آگے جائے اوئے ہوئے ماں جائے, کیونکہ ماں نے مشقتیں بڑی اٹھائی تھی نا, اور ماں سے بڑا ادب تھا, بڑا پیار تھا حضرت موسیٰ کو, بڑا ہی پیار تھا. تو باپ کی بات نہیں کی, نہیں کہا یبن امہ, او میرے ماں جائے بھائی, لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی, میرے سر کے بال تو چھوڑ, میری داڑھی تو چھوڑ, تو چھوڑے گا تو کوئی بات کروں گا. کیا خیال ہے, ہاتھ روک نہیں سکتے تھے؟ اگو انج ہی کیتی رکھیا جی, تواڈے سل میں چوری کر لواں جے مینوں لب جان تے جیڑی وچ پے نے. یہ کی ہویا بولو نا, کیا حضرت ہارون فزیکلی ہاتھ نہیں روک سکتے تھے؟ وہ جوان تھے نا, سال کا ہی تو فرق تھا, جوان تھے اور وہ روک سکتے تھے. بولو وہ مگر روکا تاکہ پتہ چل جائے بھائی کا ادب کیا ہوتا ہے, بھائی کا احترام کیا ہوتا ہے. بھائی کھلائے لڈو چوریاں اور جناب دیتا رہے تو پھر تو بھائی جان بھائی جان بھائی جان. پتہ تو بھائی سے پیار کا تب چلتا ہے جب کوئی ٹکراؤ پیدا ہو جائے, جب کوئی. اب ویسے تو آپ کہتے ہیں شاہ صاحب, مولوی صاحب, خطیب صاحب بڑا درس دیتا ہے, بڑا تقریر, پر تھوڑا جہا میری پوچھتے پیر آئے یا تھوڑی تے آئے پھر لگ پتہ جانا ہے کہ اندر کی حقیقت ہے. مولوی صاحب لیٹ ہوئے تو پھر ان کی اوقات کا پتہ لگتا ہے, یا جمعہ لیٹ کر دے تو پھر پتہ لگتا ہے ان کی کنی کی عزت ہے ساڈے ہاں. اللہ کو ڈرو, بڑیاں نو بڑا سمجھو, رشتیاں دی قدر کرو. کنے پیارے الفاظ, یبن امہ, او ماں جائے بھائی, یبن امہ لا تأخذ بلحیتی ولا براسی, میرے سر دے وال تے چھڑ, میری داڑھی تے یہ نہیں کیا بھی رک جا, تینوں تمیز نہیں ہے, یہ ہے پتہ نہیں کی بات ہے بھائی. ہاں وہ چھوڑا, پھر موسیٰ علیہ السلام سنبھلے, جلالی آدمی تھے, چھوڑا تو کہا ہاں بتاؤ یہ قوم بچڑے کی پوجا کر رہی ہے. تو جو جواب دیا حضرت ہارون نے, فرمایا میرے بھائی میں نے اس لیے نہیں روکا, اگر میں روکتا تو میری قوم نے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا تھا. بولو میری قوم نے, اور انہوں نے مجھے قتل کر دینا تھا. ایک تو یہ تھا کہ مجھے قتل کر دینا تھا, اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ان میں فرقہ پڑ جاتا, تفرقہ پڑ جاتا. میں نے کفر سہ لیا پر قوم کو توڑا نہیں. بولو قوم کو توڑا نہیں, توڑا. ہم نے ممبروں پہ بیٹھ کر قوموں کو توڑا ہے. مسلمانوں کو جن کا کلمہ ایک ہے ان کو بھی توڑا, جن کا قرآن ایک ہے, جن کی مسجدیں ایک ہیں, جن کا رخ کعبے کی طرف ہے, جن کا اللہ ایک ہے, جن کا رسول ایک ہے, جن کا صحاب رسول اور اہل بیت پیغمبر پر ایمان ہے, ہم نے ان کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اور ہر ٹکڑا کہتا ہے میں ٹھیک ہوں یہ غلط ہے, وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں یہ غلط ہے. یہ تقسیم ہم نے کر دی. اور موسیٰ علیہ السلام کے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام کہتے ہیں بھائی میں کفر تو سہ گیا پر میں نے قوم کو توڑا نہیں ہے. بولو قوم کو توڑا بھائیو, توڑنے کے لیے تو اتنی بات ہی کافی ہے جو ہم ممبروں پہ پھیلا رہے ہیں, جوڑنے کے لیے بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں. ابو جہل کے دروازے پر سخت آندھی میں, تیز طوفان میں دستک ہوئی دروازے, تیز آندھی طوفان اور کڑک چمک والی, برق چمک والی, برق رعد والی بارش. اوہو, ابو جہل کی بیوی کہنے لگی کوئی بڑا ہی ضرورت مند ہے جو اس ٹائم ہمارے دروازے پہ کھڑا ہے, دیکھنا خالی نہ موڑنا, خالی. اس نے جب اس طوفان والی بارش میں وہ کھولی کنڈی تو آمنہ کے لال کھڑے. حاجی صاحب ہے اسلام ہے, کافر دے بوئے تے بھی نبی چل کے گئے. یہ کون سا اسلام لیے پھرتے ہیں, اس سے نہ ملو, اس سے نہ ملو, اس سے کیوں ملا ہے؟ یہودیاں دا کھانا نہیں حضور نے کھادا, بولو نا, اور انہیں زہر نہیں پایا سی, صحابی شہید نہیں ہوئے, پر دعوت کھا دی ہے نا. تو تم ہوتے تو کیا کرتے ہو, نبی یہودن دے گھر ٹر گیا, روٹی کھا لئی, ہاں جی انہیں زہر پایا سی, بے شک انہیں پایا, ان دا کردار ہے. تسی سونے نبی دا کردار دیکھو, سارے مشرکین مکہ کو گھر بلا کر کھانا کھلایا, کھانا کھلا کر پھر قرآن سنایا. اس نے جب کنڈا کھولا تو حضور کھڑے تھے, کہنے لگا بھتیجے خیر ہے, کہنے لگے چچا یہ تیز طوفان تیز بارش میں مجھے لگا
کہ کہیں قیامت تو نہیں آ رہی. قیامت کا ڈر پیدا ہوا تو ساتھ ہی تیری یاد آئی کہ تو نے تو ابھی تک کلمہ ہی نہیں پڑھا، تو بس تجھے کلمہ پڑھانے آیا کہ پڑھ لے اس سے پہلے کہ تیری موت آ جائے یا قیامت آ جائے. ابو جہل نے ٹھنڈا سانس بھرا اور ٹھنڈی سانس لیا بڑا سا، کہنے لگا بھتیجے اس کے علاوہ تو جو کہتا آج میں تیری مان جاتا، یہ کلمے والی بات میں نہیں مانتا. تو آپ نے فرمایا چچا میں نے تجھے کلمے کے سوا کیا کہنا ہے؟ تو حضور جو کلمہ لے کے گئے وہ تو کافروں کے پاس ہی گئے ہیں، بعد میں صحابہ بنے ہیں نا، تو آنا جانا تو جائز ہے یا نہیں ہے؟ اونچی بولو. تو پھر یہ کون سا اسلام ہے؟ چونکہ ہم نے اسلام کو اب توڑنے کا ذریعہ بنا رکھا ہے، جوڑنے کا ذریعہ. با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ یہودیوں کا بہت بڑا اجتماع تھا، اور انا معافی چاہتا ہوں عیسائیوں کا بہت بڑا اجتماع تھا، اور پادری تقریر کر رہا تھا. تو پادری کا وہ لباس پہنا پہلے تو پادریوں والا، اور جا کے اندر بیٹھ گئے. سن رہے ہو ولیوں نے کیسے اسلام پھیلایا ہے، اور دیکھ رہے ہو کہ مولوی کیا کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہو نا. ولیوں کا سن لو، مولویوں کا تو تم دیکھ ہی رہے ہو کہ یہ ماشاءاللہ اسلام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ان کا ہی لباس پہنا اور وہ زنار شنار پہن کے بیٹھ گئے. وہ بیٹھتے ہی پادری کی زبان بند ہو گئی، پادری کی زبان بند ہو گئی. تو انہوں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ بہت بڑا مجمع تھا. کہنے لگا دخل فینا محمدی، اس مجمع میں کوئی محمدی آ گیا ہے. بولو کوئی. تو کہنے لگے وہ کون؟ کپڑے تو نہیں جیسے تھے، پتہ ہی نہ چلے. تو وہ پادری کہنے لگا بھائی جو محمدی ہے وہ کھڑا ہو جائے، کچھ نہیں کہیں گے. تو با یزید بستامی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پورا مجمع یوں دیکھ رہا ہے، وہ کھڑے ہو گئے. پادری کہنے لگا میں سوال کروں گا جواب دو گے؟ کہنے لگا دوں گا. حضرت با یزید نے فرمایا دوں گا. آپ نے فرمایا پھر میں کروں گا تو دے گا؟ وہ کہنے لگا جی دوں گا. تو پادری نے بہت سارے سوال کیے، میں اب آپ کو سنا نہیں سکتا ہوں، تو بڑے لمبے ہیں. پھر انشاءاللہ 4 دن تسی یہ دی تھکاوٹ نہیں لینی توڑے. تو اس نے کہا ان احد لا ثانی لہ، وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا کوئی نہیں. فرمایا اللہ. ہلکی جی سبحان اللہ دیکھو. کہنے لگا ان ثالث لا ثالث لہ، وہ 2 بتاؤ جس کا تیسرا کوئی نہیں. فرمایا اللیل والنہار، دن اور رات یہ 2 ہیں، تیسرا. کہنے لگا ان ثالث لا رابع لہ، وہ 3 بتاؤ جس کا چوتھا کوئی نہیں. فرمایا اللہ والقلم والکرسی، یہ 3 ہیں، چوتھا کوئی نہیں. وہ کہنے لگا ان اربع لا خامس لہ، وہ 4 بتاؤ جس کا 5واں کوئی نہیں. تو فرمایا تورات انجیل زبور قرآن یہ 4 ہیں، 5واں کوئی نہیں. نہیں تسی میرے نال تھکے. وہ کہنے لگا ان خمس لا سادس لہ، وہ 5 بتاؤ جس کا چھٹا کوئی نہیں. تو فرمایا بھائی اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، چھٹی فرض کوئی نہیں. اب آگے وہ چلتا گیا، بہت سارے سوال ہیں. جب وہ کر کے بس ہو گئی، فرمایا اور تو کوئی نہیں. وہ کہنے لگا جی نہیں. تو فرمایا میں ایک ہی سوال کروں گا، اس کا جواب دے دے. کہنے لگا جی کرے. فرمایا ما مفتاح الجنہ، مجھے بتا دے کہ جنت کی چابی کون سی ہے. اچھی کون ہے سبحان اللہ. اور میں نے تو آپ کو کچھ نہیں بتایا نا، بہت سارے ہیں. تو وہ چپ کر گیا، بولے ہی نہ. پورا مجمع کہنے لگا او بھائی بول اب تو، اتنے تو کیے ہیں. انہوں نے جواب دیا تو بھی دے. کہنے لگا میں دوں گا تو تم مانو گے نہیں. کہنے لگا نہیں تو کہے گا تو مانیں گے، کیونکہ تیرے سارے ہی انہوں نے حل کر دیے. تو کہنے لگا بھائی جنت کی چابی تو محمد الرسول اللہ ہے، کہ ان کے سوا کوئی کھلوا سکتا. تو وہ سارا مجمع کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اللہ والوں نے تو یوں اسلام پھیلایا بھائی. یہ کون سا اسلام ہے کہ ہر قدم پہ آپ نے بارڈری لائن بنا دی ہے، اس سے بات نہیں کرنی، اس سے ملنا نہیں. کوئی چھات چھوت چل رہا ہے کہ میں کسی سے ملوں گا تو وہ میرا مسلک اتار لے گا، اور اگر وہ ملے گا تو میں اس کا اتار لوں گا. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر تمہارے اندر حق ہے تو پوری دنیا پر جاؤ، بولو، کیونکہ وہ رب العالمین ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے.
اور یہ قرآن ہدی للعالمین ہے، صرف تمہارا ہی قبضہ نہیں ہے، یہ سارے جہان کو پڑھاؤ کلمہ۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا الحمدللہ